بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر اور بیوی کے تین کام ان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ بارش نہیں برس رہی تھی اور سبزہ نہیں اگ رہا تھا۔ لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، سبزہ نہیں اگ رہا، قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں برس رہی۔ آپ تو اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہمارا حال بیان کرے اور دعا کرے کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی فریاد سنی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے، دعا فرمائی، اے میرے کریم رب، میری قوم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ پورا دن گزر گیا لیکن بارش نہ ہوئی۔ اگلے دن پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے اور دعا فرمائی لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ پریشان ہوئے لیکن نہیں جانتے تھے کہ بارش کے نہ آنے میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ ان کی دعا نہ قبول ہونے میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی تھی۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کی نبی، آپ کو ہی طور پر تشریف لے جائے اور وہاں جا کر اللہ سے ہم کلام ہو اور ہمارا ماجرا اللہ کے سامنے پیش کرے کہ ہمارے جانور، ہمارے لوگ بھوک اور پیاس سے بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے کلام کرنے کی عرض سے کوہ طور روانہ ہو گئے اور سارا معاملہ اللہ کی حضور پیش کر دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کی قوم پر رحمت کی بارش ضرور فرماؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو فلاح جگہ پر واقع ایک جنگل میں جانا ہوگا۔ وہاں اس جنگل میں میاں بیوی رہتے ہیں، اگر وہ دعا کر دے تو میرے بادل باران رحمت کے لیے بالکل تیار ہے۔ جیسے ہی وہ میاں بیوی دعا کریں گے، میری رحمت کی بارش فوراً برسنے لگے گی۔ اللہ کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے پورا جنگل چھان مارا۔ بالآخر دور دراز کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کچا مکان دکھائی دیا۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے اور دو جانور اس کے سامنے ہیں جن کو وہ خاتون دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک خاتون اپنے سامنے بیٹھے دو جانوروں کو دودھ پلا رہی ہے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہی ہے، تو اس خاتون کے پاس جا کر پوچھا، اے خاتون، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کہ آج کی رات میں یہاں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، یعنی آج کے دن میں آپ لوگوں کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ آپ مہمان ضرور بنیں، لیکن اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں آپ کو اس کام کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ ہاں، اگر میرا شوہر آپ کو اجازت دے دے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے مہمان بنیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خاتون، تیرا شوہر کہاں ہے؟ میں ابھی اس سے مل کر اجازت لے لیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ وہ لکڑیاں چننے کے لیے گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر تشریف لے گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص تک پہنچے جو جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما، میرے ماں باپ کو زندہ و سلامت رکھنا اور انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ دعا کروانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، شام کو جو گھر لاتا ہوں تو اس سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہوں، اور جو کچھ بچ جاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ شام کا بچا ہوا گھر پہ نہیں رکھتا اور اگلے دن پھر سے روزی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔
پھر اس آدمی نے ان 2 جانوروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہے۔ اللہ کے نبی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو جانور ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت، ان میں سے ایک میری ماں اور دوسرا میرا باپ ہے۔ میرے ماں باپ سے زندگی میں کچھ گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس لیے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوئی گناہ ایسے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت تبدیل کر دی اور انہیں جانوروں میں تبدیل کر دیا، لہٰذا یہ میرے ماں باپ ہے۔ جانور ہے تو کیا ہوا، ان کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے۔ میں پورا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور رات کے وقت میں سوتا نہیں، بلکہ پوری رات میں اپنی ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب جنگل کے دیگر جانور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں تو یہ بھی ان کی آوازیں سن کر اسی طرح کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں، لہٰذا پوری رات میں ان کے پاس رہتا ہوں کہ کہیں جنگل کا کوئی جانور ان پر حملہ نہ کر دے۔ پھر خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے بھی اللہ کی خوشی کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتا ہوں اور میری بیوی میرے ماں باپ کو کھانا کھلاتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی اللہ کی حضور دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ ابھی ان کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے بادل امڑ کر آئے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے باہر نکلے اور گھر کی جانب روانہ ہونے لگے۔ جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں شیطان ان کے مکان کے باہر زار و قطار ماتم کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اللہ کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں زار و قطار رو رہے ہو؟ شیطان نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس گھر میں رہنے والی پاک باز خاتون نے اور اس گھر میں رہنے والے نیک انسان نے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کہ ان لوگوں نے تمہارا جینا کیسے محال کر رکھا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت، اس گھر میں رہنے والی عورت اور اس کے شوہر کے 3 کاموں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ سارا دن اور ساری رات یہ لوگ اپنے والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے فرشتے ان دونوں کو دیکھ کر آسمانوں میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں زار و قطار رو رہا ہوتا ہوں۔ ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی ہر پسند اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اپنی ہر ایک پسند کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان کی پسند کو اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، تاکہ ان کی تمام وہ خواہشات جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دی ہے، بروز قیامت اللہ ان کا پورا بدلہ ان کو نیکیوں کی صورت میں عطا کر سکے۔ اور یہ بات مجھے بالکل گوارا نہیں ہوتی اور میں زار و قطار رونے لگتا ہوں۔ ان کا تیسرا کام جو مجھے چیخنے اور چلانے پر مجبور کر دیتا ہے اور جو مجھے ناکام بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ان دونوں کے درمیان حائل ہوتا ہوں، ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ دونوں فوراً ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں، فوراً اپنا جھگڑا ترک کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے سے اللہ بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان صلح اللہ پسند فرماتا ہے، لیکن ان کا یہ عمل مجھے سخت ناپسند ہے۔ محترم ناظرین، شوہر اور بیوی کے یہ 3 کام اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دینا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو وہ تمام خواہشات جو اس نے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کی خاطر قربان کی ہے، تو یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ ایسے انسان کی وہ تمام خواہشات اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جب انسان کو
اس کی ایسی تمام خواہشات کا اجر عنایت فرمائے گا تو یقیناً انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین خواہ اللہ کی نظر میں گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ والدین کا کردار اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اولاد کے لیے ہر حال میں والدین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان سے حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کرے اور پیار سے رہے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، جھگڑا نہ کرے، آپس میں تلخ کلامی نہ کرے، اور اگر کبھی ایسی بات ہو بھی جائے، شیطان ان کے درمیان میں حائل ہو بھی جائے، تو فوراً آپس میں صلح کر لے، کیونکہ صلح کا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔